السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ایک بار اور اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو 19ویں تراویح، ٹھیک؟ ہاں ماشاء اللہ، کتنی؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں شروع میں ہی 18ویں تراویح اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ. اور اس 18ویں تراویح میں اللہ عز و جل قد افلح المؤمنون 18واں پارہ اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. پارے کا نام قد افلح ہے. ساری دنیا اسی لفظ کے لیے مر رہی ہے. یہ جو لفظ ہے، پارے کا جو نام ہے قد افلح، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. مگر فرق یہ ہے، کچھ اس دنیا کے لیے بھاگ رہی ہے اور کچھ بہت کم لوگ آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں وہ مومن. کامیابی، سکسس آپ جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں، حی علی الفلاح جو مؤذن صاحب اذان میں کہتے ہیں، یہی لفظ ہے. افلح، افلح، فلاح، یہ سارے کامیاب ہیں، کامیابی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یقیناً کامیاب ہیں وہ مسلمان، وہ مومن جن میں 6 باتیں پائی جائیں گی. اللہ بار بار ہمیں بتاتا ہے، بار بار. پارہ نمبر 1 میں 5 چیزیں، آج 6 چیزیں، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تقریباً 13 چیزیں سورہ الفرقان کے اندر آئیں گی عباد الرحمن کے نام سے. یہ جگہ جگہ پہ اللہ یہ ہم سے بولتا ہے اللہ کو بندہ کیسا چاہیے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اللہ یہ بار بار یہ ہمیں اشارے دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے، یہ بندہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. اس میں سے آج پہلی جو آیتیں 1 سے 11 نمبر تک کی جو آیتیں ہیں، ان میں اللہ نے 6 باتوں کو بیان کیا. کامیاب مومن کی 6 علامتیں، اور وہ کامیاب مومن جو جنت کا وارث بنے گا. جہاں تک آیتوں کا تعلق ہے، پورے پارے کے اندر 202 آیتیں موجود، 118 آیتیں مومنون کی ہیں، 60 پر 4 آیتیں سورہ نور کی ہیں اور 20 آیتیں سورہ الفرقان کی ہیں. کل ملا کر تقریباً 202 آیتیں ہیں. پہلا مضمون جو ہے 1 سے 11 نمبر کی آیت تک، کامیاب مومن کسے کہتے ہیں، یہ پہلا مضمون. دوسرا مضمون آیت نمبر 14، آیت نمبر 16. یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، کئی لوگ اس پر مسلمان ہوئے اور آج بھی الحمدللہ ہوتے جا رہے ہیں. کئی لوگ الحمدللہ. ایک سائنٹسٹ سے میری ملاقات ہوئی. اس سائنٹسٹ نے مجھے اسی آیت کا حوالہ دیا، اسی آیت کا، اور اس نے یہ بھی کہا مجھ سے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کے مراحل. اچھی اردو ہے یہ، ہماری اردو میں اتر کے بات کرتے ہیں. انسان کیسا سٹیپس بائی سٹیپس، کیسا انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں شکل کیسے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اللہ عز و جل نے تقریباً 7 سے 9 مراحل اللہ نے اس میں پیش کیے. اور اس کے بارے میں کئی لوگ مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے یہ کوئی آدمی لکھ ہی نہیں سکتا. یہ جو اللہ نے لکھا ہے، پہلے قطرہ، پھر خون، پھر جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہڈی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت، یہ جو مرحلے اللہ عز و جل نے لگاتار ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی بول ہی نہیں سکتا.
کسی نے پوچھا، ایک بہت بڑا ڈاکٹر یورپ کا، اس نے کتاب لکھی، اس کے فورورڈز میں اس نے یہ آیت لکھی، یہ آیت آج کی نماز تراویح کی آیت لکھی، لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور ایک عرب کا ایک آدمی اس کی آیت کو لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا ساری زندگی میں پڑھنے کے بعد، ایکسپیرینس کے بعد جہاں میں پہنچ رہا ہوں اس کے آگے یہ آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس سے کہا ہو سکتا ہے، دیکھو کیسا لفظ ہے، محمد نے کسی عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر اندر وہ مرحلے دیکھ کر محمد نے لکھا ہوگا۔ اس ڈاکٹر نے، مسلمان نہیں تھا، اس ڈاکٹر نے کہا ممکن ہے لکھ سکتے ہیں، مگر جو اس نے لکھا ہے اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ چیز، اسے بغیر مائکروسکوپ کے لکھا ہی نہیں جا سکتا، اسے 100 مرتبہ بڑا کریں گے تب یہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور محمد کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مائکروسکوپ نہیں تھا، اس لیے میں یہ آیت سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی انسان لکھ سکتا ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ ہو سکے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار جس آیت کو پڑھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، آپ وہ آیت سامنے رکھ کر غور کیجئے انشاءاللہ۔ آیت کو سامنے رکھ کر غور کیجئے۔ آخر اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، آیت نمبر 50 پر 1، آیت نمبر 50 پر 1۔ میری اور تمہاری زندگی اس آیت سے بڑی بہت اٹیچڈ ہے، بہت گہری ہے یہ آیت۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اللہ پیغمبروں سے کہہ رہا، سارے پیغمبر، 1 لاکھ سے زیادہ سارے پیغمبروں سے ایک ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا من الطیبات، کھاؤ، جو کھاتے ہو نا وہ پاک کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھے سے یاد رکھو جی، اور نیک عمل کرو۔ ابن کثیر کو اٹھا لو رحمہ اللہ، احسن البیان کو اٹھا لو، طبری کو اٹھا لو، قرطبی کو اٹھا لو، یہ وہ نام ہیں جو تفسیر میں امام کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ سارے مفسرین یہ کہتے ہیں عقل حلال کا عمل صالح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی؟ آئی نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ شاید آپ کی عمر اس چیز کو سمجھنے کے لیے شاید پیچھے ہے۔ عقل حلال کا عمل صالح کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں، جی ہاں، جو آدمی حلال کھاتا نہیں اسے نیک عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو حرام کھاتا نا اس کے لیے نیک عمل آسان نہیں ہے، ایسا اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے نماز پڑھنا چاہتے نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ پڑھ لیتے ہیں رمضان میں، فجر میں اٹھنا چاہتے نہیں اٹھا جا رہا ہے، جھوٹ چھوڑنا چاہتے نہیں چھوٹ رہا ہے، بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے نہیں ہو رہا ہے، اپنے آپ سے ہار جاتے۔ کس سے ہارتے ہیں؟ اپنے آپ سے ہارتے ہیں۔ نیک عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے شاید تیرا کھانا دیکھ، تیرے پیٹ میں جو جا رہا ہے شاید وہ غذا حرام کی ہے، اس لیے عمل صالح تیرے سے نہیں ہو رہا ہے۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں عقل حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو عقل حلال کمانے اور ہمیں ان کو عقل حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے دل کے بڑے قریب ایک آیت ہے، ہر بار میں کہتا ہوں کسی آیت کے بارے میں، یہ میرے دل کے قریب ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی دل کے قریب رہے گی۔ آیت نمبر 60 اور 60 پر 1، کیا آیت؟ 60 اور عبادت کا غرور نہیں ہونا کبھی بھی۔ کیا ہے آیت؟ بولو آیت کیا ہے؟ تم نماز پڑھ کر غرور نہ کرو، تم عبادت کر کے غرور نہ کرو، لوگوں کو صدقہ و خیرات کر کر احسان نہ جتاؤ، تمہاری طبیعت کے اندر غرور نہ آئے، دوسروں کو نیچے نہ دیکھو کہ یہ نماز نہیں، ہاں بولو ضرور، تبلیغ ضرور کرو، مگر غرور میں مت آؤ۔ اللہ اکبر۔ جتنی عبادت بڑھے گی اتنی عاجزی بڑھنی چاہیے، اتنی انکساری بڑھنی چاہیے۔ میں نے 100 بار 20 سال میں فارسی زبان کا ایک محاورہ کہا ہے، علم کے لیے میں نے کہا، آج عمل کے لیے کہتا ہوں، نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمین۔ کیا ہے بھائی؟
کان تو بھی غلط فہمی میں آ جائیں گے، مجھے فارسی آتے کر اتنا اتنا چرٹکو ہیں اس کے آگے نہیں آتی. ہمارے اساتذہ نے جتنا بتایا اتنا ہی آتا ہے. نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمین، جس شاخ میں میوے بھرے ہوئے رہتے ہیں وہ کبھی بھی جھکی ہوئی رہتی ہے. اللہ اکبر. جس ڈالی میں پھل لگے ہوئے رہتے ہیں، جو ڈالی پھلوں سے بھری رہتی ہے وہ کبھی بھی جھکی ہوئی رہتی ہے. جس میں علم زیادہ ہو، عمل زیادہ ہو، عبادت زیادہ ہو، عاجزی بھی زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. دل کے قریب ہے نہیں ہے آیت؟ وہ آیت سننا چاہیں گے کون سی ہے، یا پھر پورا پڑھ کر واپس آئیں گے تو وہ رہے، یا موقع ملے نہ ملے اس آیت کو سن لیجئے. میں نے وہی آیت پڑھا ہے آپ کے سامنے. والذین، پہلے پوری آیت، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. مومن وہ ہوتے ہیں اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. مومن وہ ہوتے ہیں جو رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے. اب سنو غور سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں نہیں آئی. ترجمہ سمجھ میں آیا مگر تفسیر سمجھ میں نہیں آئی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. مومن وہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں. ان کے اندر وجلت رہتی ہے، ڈر رہتا ہے کہیں یہ ہمارا خرچ، ہمارا پیسہ ہمارے منہ پہ نہ مار دیا جائے ریاکاری کی وجہ سے. مومن اسے کہتے ہیں جو عبادت کر کے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. کس کو بولتے ہیں؟ بولو نا، بولو میرے بھائی. عبادت کر کے جو غرور کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ایک اچانک کوئی آدمی آ گیا، میں اسی مسجد میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، وضو بنا رہا ہوں. 15 سال پرانی بات یا 16 سال پرانی بات. ایک شخص آ کر بیٹھے عشاء کا درس سننے کے لیے. ایک آدمی ادھر بیٹھا، ایک آدمی ادھر بیٹھا، بیچ میں اسے سپڑا لیے. اب وہ کسی اور جماعت کا، ہماری جماعت کا. اسے چھیڑنے کا طریقہ دیکھو. اتنے دن چلے گئے تو کان کی سمجھ گیا نا، کان جانا سے. نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے کہتے بھائی نو. ادھر سے انہیں ایک تانا مارتا ہے، ادھر سے انہیں ایک تانا مار رہا ہے. 2 تانوں کے بیچ میں انہیں آدھا وضو بنایا. میں دیکھ رہا تھا اسے آدھا وضو بنا کے سیدھا چپل پہنا چلا گیا باہر. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دو، دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دو. یہاں تک میں کہتا ہوں ہم پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے. پہلی بار کوئی بھائی میرا آیا اس مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، بچپن سے پیر نہیں لگایا ہے. تم لگا رہے ہو وہ کھسا رہا ہے، تم لگا رہے ہو وہ کھسا رہا ہے. زبردستی نہ کرو، چھوڑو اسے، موقع دو، اسے موقع دو. سبحان اللہ. اسے اپنا بناؤ. عبادت کا غرور کبھی زندگی میں مت لے کر آؤ. سبحان اللہ. یہ آیت جو میں نے پڑھی حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ حدیث جانتے نہیں ہو؟ حضرت عائشہ نے نبی سے کیا کہا صلی اللہ، حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہا؟ ارے بھائی کیا کہا نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں کیا کہا؟ یا میں پہلی بار زندگی میں بول رہا ہوں تو یہ بھی بول دیجئے کم سے کم آپ پہلی بار یہ حدیث سنا رہے ہیں. کچھ تو بولو بھائی، زور سے بولو بیٹے. کسی صحابیہ کا عیب بیان کرنا، میں بولوں گا تو پھر باہر ڈسکشن کرو گے پورا گئے سال بولے تھے، کیا بھی نیا نہیں تھا، سب پرانا ہے. کیا نئی آیتوں تو نہیں لا سکتا میں، اور اپنی طرف سے تفسیر بیان بھی نہیں کر سکتا. وہی تفسیر بولوں گا جو لکھی ہوئی ہے، انداز بدلتا رہوں گا، کچھ چیزیں اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی نصیحت کے لیے کہوں گا، ورنہ تو باتیں تو وہی ہوں گی، اپنی طرف سے نئی باتیں نہیں لا سکتے نا. جی حضرت عائشہ نے پوچھا. حدیث پڑھتا ہوں دیکھو. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چور اگر ڈرتا ہے، زانی اگر ڈرتا ہے زنا کر کر، چور چوری کر کے ڈرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں اللہ عز و جل یہ کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں دے کر ڈرتے ہیں. یہ حدیث یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی کا جواب کتنا اچھا جواب ہے. یا بنت الصدیق، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صدیق کی بیٹی،
या बिन्त सिद्दीक, ये आयत किसके बारे में उतारी गई है जानती हो? लकिन्नहु अल्लज़ी युसल्ली व यसूम व यतसद्दक़, ये उन लोगों के बारे में है जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, सदका करते हैं, मगर उन्हें डर रहता है उनकी नमाज, उनका रोजा, उनका सदका उनके मुंह पे ना मार दिया जाए, वो डरते रहते हैं इबादत करके। अल्लाह अकबर। अल्लाह ये सिफत मेरे अंदर और आपके अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह हमें ये अखलाक अल्लाह अता फरमाए। इसके बाद एक आयत करीमा है, मैं समझता हूं इस मजलिस के हर आदमी की जरूरत है वो आयत, हर आदमी की जरूरत है, इंशाअल्लाह याद रखो। हो सके तो ये दरस आप अपने साथ रख लो, जिंदगी में बड़ा काम आएगा इंशाअल्लाह आपको। आज की नमाज तरावी में है 98 आयत नंबर 90 पर 7 और 90 पर 8, वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। आप कह दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह तेरी पनाह में आता हूं शैतान के वसवसों से। एक बात हो गई। दूसरी बात, व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, बहुत जरूरी है। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं कि शैतान मेरे सामने आए और मेरे सामने हाजिर हो जाए। नहीं, समझ में नहीं आई आयत, आपको समझ में नहीं आई। बहुत जरूरी आयत है ये, बहुत जरूरी आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की हदीस है। दो बातें हैं इसके अंदर, इस आयत में दो बातें हैं, दो बातों से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। समझेंगे इंशाअल्लाह? जरूरत है आपको इसकी? जरा डल दिख रहे ना जी, जरूरत है इसकी आपको। दो चीजें, पहली चीज यह है शैतान वसवसे डालता है, मैंने तीसरे पारे में कहा है, और उसका इलाज भी मैंने आपके सामने कह दिया है। जब वसवसे शैतान डालता है हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग किस्म के दिमाग में वसवसे शैतान डालता है, ये उसकी आदत है, उसकी ताकत है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो दिल में वसवसे डालता रहेगा। आपको मालूम होगा तीसरे पारे में मैंने कहा, सहाबा ने आकर कहा अल्लाह के नबी ऐसे वसवसे आते हैं, अगर हम बोलेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे, ऐसे खराब दिमाग में ख्यालात आते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या इलाज बताया उसका? जरा जोर से। अगर मेरे दिमाग में वसवसा आ रहा है मुझे क्या करना है? अच्छा भाई, यहां कोई ऐसा है जिसके दिमाग में वसवसा नहीं आता है? हाथ उठाओ जी। कोई ऐसा है जो दिमाग में कभी वसवसा नहीं आता है? ये सबकी जरूरत है, ये मेरी आपकी हर मुसलमान की जरूरत है। ये अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ शैतान बातें डालेगा दिमाग में। ऐसी सूरत में हमें करना क्या है? इलाज क्या है इसका जी? बोलो, जोर से बोलो। कौन बोले थे? उठो, खड़ो खड़ो खड़ो, माशाअल्लाह, बोलो। किसी को नहीं बोलना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बैठो, बारकल्लाहु फीकुम। क्या उम्र है तुम्हारी? 9 साल। दिखते नहीं जी 9 साल के तुम, 5 साल के दिख रहे हो तुम, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कही, कभी भी जहन में वसवसा आ जाए, तक मालम तकल्लम औ तामल, बच्चे ने जो कहा सही कहा, जबान से उसे नहीं बोलना और कभी उस पर अमल नहीं करना है। जबान से उस वसवसे को अदा नहीं करना, कभी अमल नहीं करना। सुभान अल्लाह, ये पहली चीज नबी ने कहा। अगर ऐसा करते हैं, अल्लाह के रसूल की गवाही है सच्चे मोमिन होने की, वसवसे को दबा के ऐसे ही खत्म कर देते हैं, जबान से नहीं बोलते, उसके वो ईमान की गवाही है। सुभान अल्लाह, है नहीं? सुने आप, तीसरे पारे में सुने। दूसरा है, इस आयत का दूसरा टुकड़ा है, हमारे सोते वक्त, हमारे खाते वक्त। कई लोग बोलते हैं मैं रात में सो रहा था, ऊपर आकर को उनके बेड के जैसा दिखा। जी सुनो ना, ये दर्स सुनो, सुनो ये दर्स, ये जरूरत है तुम्हारी जी। कहीं ऐसा लगता है, कई मकामात पर ऐसा होता है, शैतान के हाजिर। ये दुनिया में ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, मुआवज़तैन पढ़ते हैं, वो भाग जाता है। मगर एक जगह है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हरम, अल्लाह बुढ़ापे से, बहुत ज्यादा बुढ़ापा, उससे बचा ले। व अऊज़ु बिका मिनल हदम, ऊपर से गिर के मरने वाली मौत, अल्लाह उससे बचा ले। व अऊज़ु बिका मिनल गर्क़, डूब कर मरने वाली मौत, अल्लाह उससे बचा ले। व अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत, अल्लाह मौत के वक्त में शैतान सामने आकर, सामने हाजिर होकर बहकाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला तो मुझे बचा ले।
بڑی بات ہے یہ. وہاں بھی آئے گا, چھوڑے گا نہیں وہ. موت کے وقت پر بھی نہیں چھوڑے گا شیطان. سبحان اللہ. ایسے لیے اس وقت ہمیں کرنا کیا, کون سی دعا پڑھنی, کیا پڑھیں گے؟ تو الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے حاضر ہونے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے گا. بھائی کیا کریں گے؟ تو آپ کی ضرورت ہے یا پھر میں چلو یہ ہوم ورک دے دیتا ہوں, میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. یا وقت ختم ہو رہا ہے, ختم بھی کر لیں گے انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں, کیا پڑھنا ہے ہمیں, کیا پڑھنا بھائی؟ یہ بچے اسٹرانگ ہیں تمہارے سے, چھوٹے چھوٹے بچے اسٹرانگ ہیں. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. ایک تو بول دیا بچہ آیت الکرسی پڑھیں, اس کی پابندی کریں الحمدللہ. ایک دوسرا کلمہ پڑھیں. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیے کلمہ پڑھنا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, بسم اللہ بول کے جاؤ. بس کیا بول کے جاؤ؟ بسم اللہ بول کر جاؤ. کھانا کھا رہے ہیں آپ, بسم اللہ بول کے کھانا کھاؤ. سبحان اللہ. جب بھی آپ اللہ کا نام لے کر گھر میں جائیں گے, اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں گے, اللہ کا نام لے کر سوئیں گے, تو ایسی صورت میں خود شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء. کیا ہے حدیث میں؟ حدیث میں کیا ہے؟ سب خوش ہو جائیں گے. اب عشاء کسے بولتے ہیں معلوم؟ عشاء کسے بولتے ہیں معلوم؟ عشاء معلوم کسے بولتے ہیں؟ عشاء کسے بولتے ہیں؟ عشاء کسے بولتے ہیں؟ خالی زیر زبر کا فرق ہے. عشاء کی نماز. عشاء کسے بولتے بولو؟ ڈنر. کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ ڈنر. سبحان اللہ. کسے بولتے ہیں؟ شیطانوں سے کہتا ہے یہاں تمہارا ڈنر بھی نہیں ہے, یہاں تمہیں سونے کی بھی جگہ نہیں ہے, یہ گھر میں تمہاری جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کر اندر آیا. اللہ اکبر. اتنا چھوٹی چیزوں پر آپ عمل کرو میرے بھائی, شیطان آپ سے دور رہے گا. میں اس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, بہت سارے نوجوان ہیں بڑے مجبور ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ عطا فرمائے. سورہ نور کی ایک پوری سورت ہم نے پڑھی ہے. زنا کے احکامات, پردے کے احکامات, لعان کے احکامات, نکاح کے احکامات, یہ سارے احکامات اس سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. چلیے یہ سب چھوڑ کر کوئی ایک چیز مومن کی, جو کامیاب مومن کی جو 6 باتیں ہیں, اسے ذرا ہم ٹچ کر لیتے ہیں اور اس درس کو ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پورا خلاصہ ایک بار بول دیا ہے. وہ جو 6 چیزیں ہیں آپ انشاءاللہ انگلی پر گنتے جائیں, میں بتاتا جاؤں گا. 5 منٹ ہمارے ہیں انشاءاللہ, اس میں یہ درس ختم کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. سب سے پہلے گریں قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے وہ مومن, الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ پہلا لفظ ہے, جس کی نماز میں خشوع ہے. کون؟ میرے ساتھ چلو, کون؟ جس کی نماز میں خشوع ہے. نمبر 1. نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون, کامیاب ہے وہ مومن جو بیکار باتوں سے, لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. 2 ہو گئے نا. تیسرا سبحان اللہ والذین هم للزکاة فاعلون, کامیاب ہے وہ مومن, میں نے جمعہ میں بھی کہا, جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے کہا, کامیاب ہے وہ مومن جو بر وقت زکات ادا کرتا ہے. کتنے ہوں؟ 3 ہوئے. چوتھی چیز والذین هم لفروجهم حافظون, کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. کامیاب ہے وہ مومن, سنو غور سے, کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی ہوں؟ 4. 5ویں چیز والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, کامیاب ہے وہ مومن جو امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. کتنے ہو؟ 5. چھٹا پھر سن لو ایک بار اور, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, کامیاب ہے وہ مومن جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز 2 بار ہے. کامیابی کے لیے پہلا ہی لفظ یہ ہے جن کی نماز میں خشوع خضوع ہو, اور آخری لفظ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور نماز کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. اللہ یہ 6 چیزیں ہمارے اندر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ 6 باتیں ہمارے اندر عطا فرمائے. ایک سوال, اس کا جواب درس تکمیل کر لیتے ہیں. نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ آخری نماز ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے, مسجد فضل میں تراویح سنا کر درس کے لیے یہاں آتے ہیں, حافظ صاحب ہیں, وہاں تراویح خود سنا رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں درس کے لیے آتے ہیں. ان کو ضرورت ہے اس پارے کی تفسیر کی.
وہاں سے تراویح سنا کے یہاں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، سبحان اللہ۔ جی، خشوع کسے بولتے ہیں اور خشوع کیسے آئے گا؟ دو باتیں ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں بولوں گا، اگر نہیں چاہیے تو ماشاءاللہ وقت برابر ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کر کے درس کو ختم کروں گا۔ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پرمیشن ہے تمہاری؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کے لیے پہلی چیز ہے نماز میں خشوع رہے۔ خشوع بولتے کسے ہیں؟ بیچ والے لوگ وسوسوں سے کیسے محفوظ رہیں؟ نہیں نا، اس کے لیے ایک شیطان ہے جو نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑنے کے بعد آتا ہے، وہ آ کر کے تو اذکر کذا، اذکر وہ یاد کر، جو چیزیں غیر نماز میں یاد نہیں رہتی نا، وہ ساری چیزیں نماز میں یاد دلاتا ہے، وہ ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ کیسے اپنے آپ کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھائیں؟ اللہ جزائے خیر، اللہ بارک اللہ فیکم۔ مگر یہ احسان ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور سے پڑھنا یہ احسان ہے۔ میرا سوال دوسرا ہے، میرا سوال ہے خشوع کسے کہتے ہیں؟ کیا کریں گے تو خشوع آئے گا؟ میرا سمپل سا سوال جی۔ اصحاب الیمین ہو گئے، درمیانی لوگ ہو گئے، یہاں سے چلیں، میں اپنی بات نہیں بولوں گا، حضرت علی کہتے ہیں۔ کون؟ کن کی بات؟ حضرت علی کہتے ہیں خشوع یہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما خشوع یہ ہے۔ اور میں دعا دیتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے ان کی باتیں امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ میں دعا دیتا ہوں ان مفسرین کو، محدثین کو، جنہوں نے وہ باتیں امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ علی ابن ابی طالب۔ خشوع کہتے کسے ہیں؟ دل کے عجز اور انکساری کا نام خشوع ہے۔ کتنوں کو سمجھ میں آیا یہ؟ کتنوں کو سمجھ میں آیا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ خشوع ہے۔ حضرت علی کا لفظ اردو ہے، یہ اردو کی میں اردو بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اردو کو ہی میں اردو میں سمجھاتا ہوں۔ دل کا عجز کہتے ہیں عاجزی، دل عاجز ہو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، دل عاجز ہو۔ انکساری کہتے ہیں اچھی زبان میں، آپ کی انگریزی زبان میں ڈاؤن ٹو ارتھ، کس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈاؤن ٹو ارتھ، اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اپنے آپ کو نیچے کر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام خشوع ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی۔ کون؟ حضرت علی۔ ہمارے پاس ایک تفسیر رکھی ہوئی ہے، ہو سکے تو پڑھو اسے۔ حافظ صلاح الدین صاحب دونوں کی باتوں کو ملا کر کہتے ہیں یہ یہاں سے لے کر اٹھنا، آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو میں اہمیت سے بولتا ہوں۔ قلب اور جوارح کا انہماک، یہ بھی اردو ہے، اس کی اردو کی میں شرح کرتا ہوں۔ آج ہماری اردو اتنی مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ قلب اور جوارح کا انہماک، یہ ہے خشوع۔ دل بھی ایک ہی طرف رہے اور سارے اعضاء ایک ہی طرف رہے۔ اللہ اکبر، بہت اچھی بات۔ دل میں اللہ کی عظمت و جلالت، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون سی ذات جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، وہ تصور دل میں ہو، اور ہاتھ اور پیر بھی ایک طرف رہیں۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں ہاتھ سے کبھی بھی کپڑوں کو سنوارا نہ جائے، ادھر ادھر دیکھا نہ جائے، بالوں کو سنوارا نہ جائے۔ یہ ہے خشوع اور خضوع۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ خشوع خضوع بھائی سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا جی؟ سبحان اللہ۔ 3 کام کریں گے تو یہ آ جائے گا، نماز میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقت ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں 3 کاموں کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ بس کل کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بیٹھو بھائی، ماشاءاللہ جی۔ 3 کام علماء کہتے ہیں یہ کرو، نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا 3 کام ہیں؟ پڑھ دیتا ہوں ورنہ پھر اللہ، جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے لیے دل کا فارغ ہونا نمبر 1، یہ میرے ساتھ بولو، یہ میں نے تفسیر سے نوٹ کیا ہے، الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں تفسیر میں۔
اور یہ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے دماغ میں جلدی نہیں اتریں گے، نماز کے لیے دل کا فارغ ہونا، یعنی جب آپ نماز کو آتے ہیں اور کوئی ٹینشن دماغ میں لے کر نہیں آنا. جب آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر آ گئے، سارا ٹینشن دروازے کے باہر، اندر آ رہی ایک ہی چیز دماغ میں رہے، وہ نماز. انشاءاللہ ایسا اگر آپ کریں گے نا تو یہاں کھڑ کر فون میں نہیں بات کریں گے، آپ وضو خانے سے، وضو خانے میں آپ آرڈر نہیں دیں گے، ادھر ڈال دو ادھر کر دو وہاں پہنچا دو، ادھر نہیں کریں گے. سارا کچھ مسجد کے باہر، آپ اپنا موبائل فون بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہیں بند کر کے آئیں گے آپ. نماز کے لیے دل کا فارغ ہونا، سبحان اللہ. یہ دوسرا کتنا اچھا ہے، دیکھو، دوسرے تمام کاموں سے منقطع ہونا، سارے کاموں کو چھوڑ دینا، بس نماز کے وقت میں دل فارغ کر لو، سارے کاموں کو دماغ سے نکالو. 2 ہو گیا. تیسری چیز، اللہ اکبر، تمام کاموں پر نماز کو ترجیح دینا. کیا ہے؟ یہ سمجھنا اس وقت جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ دنیا میں اس سے اچھا کام نہیں ہے. جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. کوئی میٹنگ، کوئی کامیابی، کروڑوں روپے کی دولت، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اسے ترجیح دینا. یہ 3 چیزیں آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، پھر دیکھو نماز کا مزہ کیا ہے. پھر دیکھو نماز کا مزہ کیا ہے. یہ 3 چیزیں ایک بار دوہرا لو میرے ساتھ. یہ میں نہیں بولوں گا، آپ ہی بولو. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. دل کا فارغ ہونا. دوسرا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، تمام کاموں سے منقطع کٹ کے نماز کی طرف توجہ. جی تیسرا، ہاں جزاکم اللہ خیر، سارے کاموں پر نماز کو ترجیح دینا. یہ چیز اگر آپ لے کر اندر آئیں گے نا، اللہ سبحان اللہ، وہ نماز الگ ہی ہوگی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو سر تو یہاں رکھا ہے مگر دل گھوم رہا ہے. تیرے دکان میں، تیرے بازار میں، تیری کمپنی میں، تیرے لیپ ٹاپ میں، تیرے موبائل فون میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری اولاد کو کامیاب مومنوں میں سے اللہ شامل فرمائے. اللہ اول مرحلے میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ جہنم میں جانے سے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ کا وعدہ ہے، ہر روز ہر رات رمضان کی اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے بزرگوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. جو لوگ اس مسجد کے انتقال ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بھائی کہیں سے بھی انتقال ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. رہے سہے دن رمضان کے جو باقی ہیں، 11 سے لے کر 12 دن زیادہ سے زیادہ رمضان کے باقی ہیں. اگر 30 تراویح مل گئی تو 12، اگر 29 ملی تو پھر 11 دن رہ گئے ہیں لے کر. اللہ اس میں جم کر اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.